آپ سے بات کر رہے تھے کہ کوئی روڈ شو نہیں کیا انٹرنیشنلی علیم خان صاحب نے دنیا کی کوئی توجہ دلانے کی کوشش نہیں کی ٹو پی آئی اے. بٹ سر میں یہاں آپ سے یو کین کنٹینیو ود دیٹ, بٹ سر یہاں سوال یہ بھی ہے اور یہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ یہ کیا صرف علیم خان صاحب کی ذمہ داری تھی؟ obviously ایک پرائیویٹائزیشن کی کمیٹی بھی ہے, وہاں بھی فیصلے ہو رہے تھے, وفاقی کابینہ بھی ہے, اس نے بھی فیصلے کیے. تو سر یہ جو شرائط رکھی گئیں یا گلوبل کوئی نہیں انٹرنیشنلی اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی, کیا یہ سب غلطیاں صرف علیم خان صاحب کی ہیں؟ نہیں دیکھیں, سب سے زیادہ رسپانسبلٹی تو منسٹر کی ہوتی ہے. ان کے نیچے ایک بہت اسٹرانگ پرائیویٹائزیشن بورڈ ہے جو کہ فیصلے کرتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے علیم خان اس کو چیئر کرتے ہیں. اس کے اوپر ایک اور ہے جو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے, جس کو چیئر کرتے ہیں, جو سمجھ آنے والی بات نہیں ہے, اس کو چیئر کرتے ہیں فورن منسٹر آف پاکستان اسحاق ڈار صاحب. اور ظاہر سی بات ہے اس میں تمام اکانومی ریلیٹڈ فیڈرل منسٹرز, گورنر اسٹیٹ بینک, سیکرٹریز سارے موجود ہوتے ہیں, سی سی پی چیئرمین موجود ہوتے ہیں. سو بڑی اسٹرانگ وہ ایک کیبنٹ کمیٹی ہے, وہاں فیصلے ہوتے ہیں. لیکن جو ڈرائیو کرتے ہیں نا, وہ تو منسٹر ڈرائیو کرتے ہیں نا, وہ لے کے جاتا ہے چیزوں کو کیبنٹ کمیٹی میں, وہ بورڈ میں لے کے چیزیں جاتا ہے, بیکاز سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ان کی ہے. ان کے تو جو جاب رسپانسبلٹی ہے اس میں تو سب سے زیادہ ان کا ہے ہی یہ کہ یہ آپ نے نشکاری کرنی ہے. اور پاکستان ناؤ از کمیٹڈ مور دین ایور بیکاز آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی ہے. سو پاکستان از آنسریبل ٹو دیٹ. ڈو وی پٹ اٹ ڈاؤن ٹو ہز لیک آف ایکسپیرینس, اور جیسے میں نے کہا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی سنجیدہ ہی نہیں تھا کبھی کہ پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, they were just going through the motions. آپ کے خیال میں کہاں مسئلہ تھا زیادہ؟ It's a combination. اگر آپ سینس نہ کر سکیں, آپ کو سمجھ نہ ہو کہ what it takes to undertake such a major challenge جس طرح پی آئی اے ہے, اور دوسرے بھی اور بھی پرائیویٹائزیشن کے لیے آئیں گے یا نہیں آئیں گے, ہو سکتا ہے شاید اس سے کچھ سبق سیکھا جائے اور آئندہ وہ مسٹیکس نہ کی جائیں. لیکن نا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج بھی اتنا میس ہونے کے بعد آپ دیکھیں, وہ جو ان کو جو اونلی بیڈر تھے ان کو تو پری کوالیفائی نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی میں نے کہا نا, نمبر 2 آبجیکٹو جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ جس کے ہاتھ دے رہے ہیں اس کے پاس بیک گراؤنڈ ہو. آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا تھا اس کے پاس بیک گراؤنڈ ہو, تاکہ وہ اس کو ناٹ جسٹ ایویشن انڈسٹری کا بٹ بہت ایک بڑا ایک ادارہ ہو جس کے پاس تجربہ ہو, جو اس کو آگے لے کے کنٹینیوٹی انشور کرنی ہے آپ نے, تاکہ یہ بغیر کنڈیشنز ڈالے, بغیر یہاں گن پوائنٹ پر جیسے انہوں نے ڈالی تھی کہ آپ نے فلیٹ اتنے دیر میں اتنا اضافہ کرنا ہے. بھائی وہ بزنس, اگر آپ سیریس پارٹیز بیک ڈاؤن, معاف کریے گا سر بٹ یہ ذرا سمجھائیے گا ویور کو کہ ایسی کون سی شرائط حکومت نے یا علیم خان صاحب نے ڈالی کہ جو سیریس پارٹیز تھیں جن کے پاس تجربہ تھا وہ ساری پیچھے ہٹ گئی؟ دیکھیں نا, ایک تو یہ کہ آپ اتنے عرصے میں اس پیریڈ میں ود ان سرٹن پیریڈ آپ نے اتنا فلیٹ کو ایکسپینڈ کرنا ہے, اتنا آپ نے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. اب اس کو صرف اگر آپ لے لیں تو وہ جو کوئی بھی کنسورٹیم ہے, بڑے تھے, وہ کہیں گے بھائی ہمارا بزنس پلان ول بی ڈفرینٹ فرام یور بزنس پلان. اگر آپ کا اتنی انٹرسٹ اور تجربہ ہوتا اور سمجھ بوجھ ہوتی تو پھر آپ چلا لیتے نا حکومت. پچھلے 40-50 سال سے جب سے لاسز ہو رہے ہیں, دا فیکٹ ہم خریدیں گے اس کو, ہم ظاہر سی بات ہے ہم 10 اور چیزیں کر رہے ہیں, ہم ایئر لائن بھی چلا رہے ہیں, تو ہمیں نہ بتائیں کہ ہم نے کتنا انویسٹ کس میں کرنا ہے, کون سی کس قسم کے جہاز لانے. دوسرے ان کا ایشو یہ تھا امپلائیز کے حوالے سے کہ حکومت چاہتی تھی کہ امپلائیز جو 7,000 ہیں ان کو وہ ریٹین کریں. اب یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کو آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ اس میں ایک بیلنس ہو, جو امپلائیز ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں ان کو بھی اتنا نقصان نہ ہو, اور جو نئے آنے والی کمپنی ہے وہ جب تک اپنی مرضی کے امپلائیز نہیں بھرتی کر سکیں گے, اگر 7,000 آپ ان کو پریزنٹ دے دیں گے تو ان کے پاس ابیلٹی ٹو انجیکٹ نیو ایچ آر ریسورسز ول بی ویری لمیٹڈ. تو وہ آپ نے دوسری کنڈیشن رکھ دی, بجائے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ چلیں 18 مہینے آپ ان کو رکھیں, یا گولڈن ہینڈ شیک آپ کی رسپانسبلٹی ہے وہ آپ دیں, اس کے بعد آپ نے جس کو نکالنا ہے جس کو رکھنا ہے. دیکھیں نا, بہت یہ مشکل ہوتا کیوں ہے پرائیویٹائزیشن, اسی وجہ سے تو مشکل ہوتا ہے. آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, پولیٹیکل ریاکشن بھی آتا ہے, اس کو آپ نے لیبر ریاکشن بھی آتا ہے, اس سب چیزوں کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. پھر انہوں نے کچھ کانٹیجنٹ لائبلٹیز, ٹیکس لائبلٹیز کے حوالے سے تھا
کہ انہوں نے ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کمپنی لے رہا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی آج ایک ہوتی کانٹینجنٹ لائبلٹی جو آج آپ کو پتہ نہیں بٹ ہو سکتی ہے بیکاز آف سرٹن فیکٹرز جو بزنس مین سمجھتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوئیں گے. بھائی میں نے آج کمپنی لی ہے, میں پچھلوں کا کیوں رسپانسبل ہوں گا جو پچھلے ایونٹس ہو چکے ہیں, فائنینشیل ایونٹس ہو چکے ہیں. اگر کوئی آتے تو حکومت پاکستان شوڈ ٹیک دا رسپانسبلٹی فار دیٹ. سو وہ اتنی سخت کنڈیشنز لگائی تھیں, اتنی خراب کمپنی آپ بیچنے جا رہے ہیں, اس کو تو آسان کرنا چاہیے تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آتے. اور ان صاحب کو تو پری کوالیفائی کرنا ہی نہیں چاہیے. اور پھر سیکٹری پرائیویٹائزیشن کا میں خاص طور پر ذکر ضرور کروں گا کہ اتنے آپ نے بیک گراؤنڈ جن کا کوئی بزنس نہیں ہے, اتنے نااہل جو وہاں یہ باتیں کر رہے ہیں بڈر کے ساتھ کہ اگر بڈ ایکسیپٹ ہو گئی تو وہ پلاٹس کے اگینسٹ ایڈجسٹ کرتے ہیں. آئی ایم ان bewildered. یہ چیزیں تو ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں آپ نے بڑے کلیئر کٹ کی ہوتی ہیں کہ کیا ٹرمز آف پیمنٹ ہوں گی, موڈ آف پیمنٹ کیا ہوگا, کب کتنی پیمنٹ کرنی ہوگی.